آج ہم ایک ایسی کہانی پر بات کر رہے ہیں جو بظاہر تو بہت سادہ لگتی ہے، جی لیکن اس کی گہرائی میں طاقت، علم اور عاجزی کے بڑے راز چھپے ہیں۔ جی یہ کہانی ہے ایک بہت طاقتور بادشاہ کی، ایک جان لیوا سانپ کی، اور ایک آپ کہیں ایک پراسرار درویش کی۔ بالکل۔ تو قصہ یوں شروع ہوتا ہے کہ ایک عظیم بادشاہ جس کا ہر طرف چرچا تھا، اپنے پورے لاؤ لشکر، وزیروں، طبیبوں، سب کے ساتھ شکار کے لیے نکلتا ہے۔ اور دیکھیے یہیں پر اس کی جو دنیاوی طاقت ہے نا، اس کی پہلی آزمائش ہوتی ہے۔ جنگل کے بیچوں بیچ ایک زہریلے سانپ کا ڈسنا بادشاہ کو سیدھا موت کے منہ میں لے جاتا ہے۔ ہاں، اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ بادشاہ کا پورا سسٹم، جی اس کے محافظ، اس کے وزیر اور خاص طور پر اس کے شاہی طبیب ایک لمحے میں بالکل بے بس ہو جاتے ہیں۔ صحیح کہا، ان کے پاس اس وقت کا بہترین علم تھا، جڑی بوٹیاں، منتر، ہر طرح کے ٹوٹکے۔ لیکن سب ناکام۔ یہ ایک طرح سے اس دور کی جو رسمی سائنس تھی جی اور ایک پوشیدہ علم اس کے ٹکراؤ کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ بالکل بالکل۔ تو جب سب امید ہار گئے، تبھی جنگل سے ایک بالکل غیر متوقع شخص نکل کر آیا۔ فقیرانہ لباس، الجھے بال، ننگے پاؤں، اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ اور یہ لمحہ آپ سوچیں پوری اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک جھٹکا ہے۔ شاہی پروٹوکول، ڈاکٹروں کی سائنس، سب کچھ ایک طرف۔ اور یہ فقیر سیدھا طاقت کے مرکز یعنی بادشاہ تک پہنچ جاتا ہے۔ جی، اور پھر وہ جو کرتا ہے وہ تو سب کو حیران کر دیتا ہے۔ بغیر کچھ کہے زخم پر تھوکتا ہے اور بس واپس مڑ جاتا ہے۔ اس تھوک کی کیا علامتی اہمیت ہو سکتی ہے؟ ایک ایسی چیز جسے عام طور پر حقیر یا ناپاک سمجھا جاتا ہے، وہی یہاں زندگی بچانے کا ذریعہ بن رہی ہے۔ بہت خوبصورت نقطہ ہے۔ یہ کہانی کا مرکزی خیال ہے کہ جس چیز کو دنیا حقیر سمجھتی ہے، ہو سکتا ہے اصل طاقت اور شفا اسی میں چھپی ہو۔ شاہی طبیب بھی تو پہلے اسے ناگواری سے صاف کرنے لگتا ہے نا؟ بالکل، لیکن پھر وہ ایک معجزہ دیکھتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ زہر کا اثر وہ رک چکا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں رسمی علم ایک غیر روایتی اور روحانی عمل کے سامنے جیسے ہار مان لیتا ہے۔ اچھا کہ ٹھیک ہوتے ہی اس کا پہلا حکم کیا ہوتا ہے کہ اس درویش کو فوراً میرے سامنے پیش کرو۔ اور جب درویش کو دربار میں لایا جاتا ہے تو طاقت کا توازن پوری طرح بدل چکا ہوتا ہے۔ بادشاہ جو اپنی طاقت کے نشے میں تھا، تخت سے نیچے اتر کر جی، تخت سے نیچے اتر کر عاجزی سے اس فقیر کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ یہ منظر دنیاوی طاقت کا روحانی طاقت کے سامنے سر جھکانے کی ایک بہترین مثال ہے۔ وہ اس سے اس کی حقیقت پوچھتا ہے، کیونکہ وہ جاننا چاہتا ہے کہ آخر یہ کون سی طاقت تھی جو اس کے پورے سسٹم پر بھاری پڑ گئی۔ درویش کا جواب بھی اتنا ہی گہرا ہے۔ وہ کہتا ہے، میں تو ایک معمولی انسان ہوں۔ برسوں کی تحقیق اور اللہ کے ذکر نے میرے لعاب میں شفا رکھ دی ہے۔ اصل شفا دینے والا تو اللہ ہے، میں صرف ایک ذریعہ ہوں۔ یعنی وہ کوئی کریڈٹ لینے سے انکار کر دیتا ہے۔ بالکل، اور جب بادشاہ اسے انعام کی پیشکش کرتا ہے تو وہ دولت یا جاگیر نہیں مانگتا۔ نہیں، وہ ایک وعدہ مانگتا ہے۔ اور اس کی درخواست ہی اس کہانی کا اصل سبق ہے۔ وہ بادشاہ سے کہتا ہے کہ اگر کچھ دینا ہی ہے تو وعدہ کرو کہ انصاف کرو گے، غرور سے بچو گے اور خدا کی مخلوق کو تکلیف نہیں دو گے۔ یعنی اس نے بادشاہ کی جان بچا کر اس سے قیمت نہیں لی، بلکہ اس کی طاقت کو عوام کی بھلائی کے لیے استعمال کرنے کا عہد لیا۔ صحیح، یہ بتاتا ہے کہ حقیقی طاقت تخت و تاج میں نہیں بلکہ کردار، خدمت اور انصاف میں ہے۔ تو اس سب کو سمیٹتے ہوئے اس کہانی سے ہمیں کیا اہم اسباق ملتے ہیں؟ پہلا تو یہ کہ اصل طاقت اور شفا کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہے۔ دوسرا یہ کہ علم اور روحانیت اکثر بہت سادہ حلیوں میں پوشیدہ ہوتے ہیں۔ اور شاید سب سے اہم سبق یہ ہے کہ کسی کو اس کے ظاہر سے پرکھنا بہت بڑی غلطی ہے، کیونکہ حقیقی بلندی عاجزی اور نیک نیتی سے ہی ملتی ہے۔ بالکل، اور جاتے جاتے سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑے جاتا ہوں۔ یہ کہانی طاقت کے تصور پر کیا سوال اٹھاتی ہے؟ جب ایک بادشاہ کی بقا کا انحصار اس کی فوج یا خزانے پر نہیں بلکہ ایک ایسی ہستی پر ہوتا ہے جسے وہ اور اس کا دربار حقیر سمجھتا ہے، تو اس سے ظاہری طاقت اور پوشیدہ علم کے درمیان تعلق کی کیا نوعیت سامنے آتی ہے؟